اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 2 جون 2024 ہے اور میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرات ناظرین، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت سے آپ صحیح و سالم اور تندرست اور سلامت ہوں گے۔ ہمیشہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گزارش یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو کوئی میں بیان کرتا ہوں اپنے علم و عقل کے مطابق، اگر میرے بیانات سے کسی صاحب علم کو اختلاف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے طور پر تقریر کرے اور وہ میرے بیانات کی تردید کرے اور میری طرف سینڈ کر دے تو اس کی مہربانی ہوگی۔ تو بہرحال میں انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ زیادہ تر میں ایسے بیانات نقل کرتا ہوں، وہی خطبات دیتا ہوں، بیان دیتا ہوں جس سے انتشار پیدا نہ ہو، محبت، یگانگت، اتحاد پیدا ہو اور لوگوں کو سوچنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ سوچو، اور اللہ نے ہمیں جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے یہ ہمیں گمراہ کرنے والی نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے۔ یہ عقل ہر ایک کے پاس برابر ہے، تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، باتیں میری بھی سنیں، اوروں کی بھی سنیں، جو حق ہو اس کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ حق آپ کو، آپ کی اپنی عقل اور سوچ آپ کو یہ آگاہ فرمائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے زیادہ تر جن و انسان پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے، کیونکہ ہم نے ان کو دل دیے تھے، وہ سوچتے نہ تھے۔ معلوم ہوا سوچنا اسی طرح فرض ہے جس طرح ہم پر نماز فرض ہے۔ تو نہ سوچنے والا جہنم میں جائے گا۔ کسی بات کے متعلق نہ سوچنا، کسی کی شخصیت پر اعتبار کر کے اس کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ شرک ہے۔ کیونکہ اللہ نے خاص لوگ جو بھیجے ہیں وہ اس لیے کہ ان سے کسی کی بھی غلطی نہ تھی اور وہ غلطی نہ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وحی کے ذریعے اللہ سے ان کا رابطہ تھا، تو وہ غلطی اللہ ان کو نہیں کرنے دیتا تھا۔ ان کی اطاعت تو گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ چاہے کوئی جتنا بڑا عالم ہو، وہ نظری علوم میں غلطی کر سکتا ہے۔ تجربات اور مشاہدات جس چیز پر ہوں، تجربہ اور مشاہدہ کے بعد یقین ہوتا ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کچھ ایسے کام ہیں کہ انسان کرتا ہے، وہ اللہ ان پر راضی ہوتا ہے۔ کچھ کام ہے انسان کرتا ہے کہ اللہ راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک کلیہ مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید بہت سا اصلیہ پر منحصر ہے اور کہیں جزیات پر بھی ہے، اور بہت سا قرآن مجید کلیات پر ہے، یعنی اس میں کلیات ہے، کلیہ ہے۔ وہ جو ایک بات سب پر پوری اترے اسے کلیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کشش ثقل، کہ ہر بڑا جسم چھوٹے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ کشش ثقل کا یہ نظریہ ہے، اصول ہے۔
تو یہ ایک کلیہ ہے، آپ چاند پر جائیں جہاں جائیں یہی کلیہ پورا پورا اترے گا۔ تو اللہ نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورۃ ابراہیم پارہ 13 ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 5 ہے۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر اس کی قوم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت، نور ہدایت کی طرف لے آئیں، روشنی کی طرف لے آئیں، اور ان کو یاد دلائیں کہ وہ اللہ کے ایام منائیں۔ یہ تو صرف موسیٰ کو حکم تھا کہ اللہ کے ایام منائیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، کیونکہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں شکر و صبر کرنے والے کے لیے۔ تو یہ تو حکم تھا موسیٰ کو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ اللہ کے وہ ایام منائے جائیں، اور یہ ہر ایک کی طرف حکم نہیں آتا، حکم آ گیا اللہ کی رضا معلوم ہو گئی۔ اور بہت سے کام ہیں جو اللہ رب العزت کرتا ہے، یعنی کراتا ہے اپنی مخلوق سے، مگر وحی کے ذریعے نہیں۔ کچھ کام تو ایسے ہیں، یہ میں آج جس بات پر بحث کر رہا ہوں اس کو ہم مرضی الہی یا مشیت ایزدی کہتے ہیں۔ یہ مشیت ایزدی کے تحت کچھ انسان کام کرتے ہیں، مشیت ایزدی کے تحت، تو ان پر اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ہر بات وحی کے ذریعے نہیں، مشیت ایزدی سے بھی۔ کچھ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی ایسی فطرت بنائی ہے کہ وہ مخلوق اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتی ہے۔ ایک تو مشیت ایزدی یہ ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا تھا اس نے اپنی مخلوق کی اسی طرح فطرت بنائی، اور وہ مخلوق اپنی فطرت کے مطابق افعال انجام دے رہی ہے۔ تو یہ تو واضح بات ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فطری اعمال جو ہیں، فطری اعمال کو بجا لانے کا اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا۔ ہاں البتہ فطری اعمال کو پورا کرنے کے لیے قرآن میں حد بندی کی گئی ہے کہ اس دائرے کے اندر رہ کر، اس حدود میں رہ کر فطری اعمال کو پورا کیا جائے، یعنی اپنی فطرت پر عمل کیا جائے۔ تو میں بحث کر رہا ہوں مشیت ایزدی کی۔ کچھ تو فطری طور پر جو اللہ نے چاہا مخلوق کی فطرت بنائی، باقی جو مخلوق ہے وہ کام کرتی ہے مگر وہ اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی اور وہ بھی مخلوق کام کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فطرت مشیت ایزدی کی کیا مثال ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت سی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ نمونے کے طور پر میں مشیت ایزدی کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ مشیت ایزدی مثال طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس نے نمرود کے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیا، یا کسی کا بت خانہ تھا، بتوں کو توڑ دیا۔ اس میں حضرت ابراہیم کی طرف وحی نازل نہ ہوئی تھی، آپ قرآن پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، وحی نازل نہ ہوئی تھی، بلکہ اس نے بتوں کو توڑ دیا۔ یہ مشیت ایزدی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہی جذبہ موجزن کیا کہ بتوں سے اس کو نفرت دلائی، تو حضرت ابراہیم نے جا کر ان بتوں کو توڑ دیا۔ تو یہ مشیت ایزدی تھی۔ کیونکہ مشیت ایزدی تھی تو اللہ اس بات پر راضی تھا، اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ صلہ دیا کہ جب ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے، اور آگ میں ڈالنے والے شکست خوردہ شرمندہ ہوئے۔ تو اللہ نے ابراہیم کو یہ صلہ دیا۔ اور پھر جب حضرت سارہ کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس نے کہا حضرت ابراہیم سے کہ اس اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے 4 ماہ کے بچے حضرت اسماعیل کو ایسے مقام پر چھوڑ کر آ کہ جدھر بھی اونٹ چلے، اونٹ چلتا ہوا تھک کر بیٹھ جائے مگر کوئی انسانی آبادی یا پانی نہ آئے، ایسے مقام پر جہاں پر پانی بھی نہ ہو، انسان بھی نہ ہو، بیابان ایسے میں اس کو چھوڑ کر آ۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر ناراض ہوئے اور سارہ سے کہا کیا تم مجھے یہ ایسا کہتی ہے کہ میں ایک اپنی عورت جو کہ نوجوان ہے اس نے مجھے بڑھاپے میں قبول کیا اور میں اس کو اور ایک صغیر بچے کو معصوم جان کو اس طرح مصیبت میں پھنساؤں کیوں، ایسا کیوں کروں؟ اس پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ جو کچھ سارہ کہہ رہی ہے ویسا ہی کر، کیونکہ یہ مشیت عزدی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بچے اور بی بی ہاجرہ کو اسی مقام پر چھوڑ گئے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ تو یہ مشیت عزدی تھی، حضرت بی بی سارہ کی طرف وحی نازل نہ ہوئی تھی، مگر مشیت عزدی بھی ایسی تھی۔ حضرت سارہ کے ایسا کہنے سے نہ تو اللہ ناراض ہوا اور ابراہیم کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا تو حکم بھی ویسا، مگر اللہ بھی ناراض نہ ہوا کیونکہ یہ مشیت عزدی تھی، یہ کام مشیت عزدی کے مطابق تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر میں یہ ایک مثال دوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلی کتابوں میں نام احمد تھا، ان کا نام تھا احمد، مگر جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو یہ مشیت عزدی تھی، اللہ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اب قرآن میں محمد، درود میں محمد، آذان میں محمد، ہر بات میں محمد، کیونکہ اللہ کو یہ نام پسند آ گیا۔ یہ مشیت عزدی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے جب چشمہ زمزم کو تلاش کیا تو کوئی وحی نازل نہ ہوئی کہ تو تلاش کر، بلکہ یہ مشیت عزدی تھی۔ تو حضرت نے اس چشمہ کو تلاش کیا۔ حضرت عبد المطلب نے جب طواف کعبہ مقرر کیا تو یہ مشیت عزدی تھی، اللہ نے اسے جاری رکھا۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ خون بہا مقرر کیا تو یہ مشیت عزدی تھی، تو اللہ نے بھی اسی کو جاری رکھا، یہ مشیت عزدی تھی۔ تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ کی۔ حضرت موسیٰ اپنے مال اور بچوں کے ساتھ، یعنی اس کے حضرت موسیٰ کے پاس بہت سی بکریاں گائے وغیرہ تھیں، وہ ان کو لے کر بچوں کو لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں جہاں رات کے وقت قیام کیا تو بہت سردی بنی، تو حضرت موسیٰ نے بچوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے طور پر، اس پہاڑ پر تو میں آگ لے آتا ہوں یا کوئی شعلہ جلا کر لے آتا ہوں۔ موسیٰ چلے، یہ وحی نہ تھی، یہ ایک سبب تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، پھر اس پر اللہ ہم کلام ہوا۔ تو موسیٰ کا طور پر جانا مشیت عزدی تھی۔ تو اسی طرح اگر موسیٰ سے قتل ہو گیا ہے قبطی کا تو موسیٰ وطن چھوڑ گیا تو یہ مشیت عزدی تھی، وہی نازل نہ ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے ارد گرد طواف کرنے کے لیے آئی تو درد دل اٹھا اور بی بی پریشان ہوئی، دیوار کعبہ شک ہوئی، باقی دیگر لوگ ڈر کر بھاگے، ان کی پشت کعبہ کی طرف تھی کہ بی بی اس جوف کعبہ میں داخل ہو گئی۔ تو اب اس میں گوہر صدف کعبہ میں گوہر ولایت و امامت نے ظہور فرمایا۔ تو بی بی نے جب دیکھا تو دیوار کعبہ مل چکی تھی، بی بی کو سب کچھ معلوم ہو گیا یہ سارا انتظام میرے لیے تھا۔ تو یہ مشیت عزدی تھی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر اسماعیل کو جا کر ذبح کرنے کی کوشش کی وہاں وہی نہ تھی کہ یہی ذبح کرو، یہ مشیت عزدی تھی۔ اور جب وہاں پر 3 مینارے بنائے گئے کہ ان کو رجم کیا جائے تو شاید وہ بھی حضرت ابراہیم نے بنوائے ہوں، تو یہ بھی ایک مشیت عزدی تھی۔ تو اسی طرح بہت سے کام ہوتے ہیں جو مشیت عزدی سے ہوتے ہیں، تو یہ مشیت عزدی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بہت سے کام مشیت عزدی سے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اللہ نے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
میں نے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مشیت ایزدی کیا ہے. ایک کام ہم کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کیا یہ مشیت ایزدی ہے. اگر ہم اس کا مطابقت قرآن سے نہ کر سکیں، ہمیں کوئی قرآن سے ایسی آیت موجود نہ ہو یا ہمیں معلوم نہ ہو، تو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، مخلوق کی فلاح کے لیے ہے یا نقصان کے لیے ہے. اگر نقصان کے لیے ہے تو کس قسم کی مخلوق کے لیے؟ ایسی مخلوق جو ظالم ہو، نقصان دہ ہو اس کے لیے، یا اچھی مخلوق کی نقصان کے لیے ہے. تو ہمیں اس کام کی نوعیت پر پہلے سے غور کرنا ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اگر وہ کام مخلوق کی فلاح کے لیے ہو، اس سے مخلوق کو کوئی فائدہ ہو، تو پھر وہ کام اچھا ہے، مشیت ایزدی کے مطابق ہے. اگر وہ کام برا ہے تو وہ مشیت جس سے مخلوق کو نقصان ہو تو مشیت ایزدی کے مطابق نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اپنی مشیت سے، میرا مقصد یہ تھا کہ اپنی مرضی سے کچھ کام بغیر وحی نازل کے اپنی مخلوق سے کراتا ہے. وہ اس کی مشیت ہوتی ہے، وحی نہیں ہوتی، حکم نہیں ہوتا، مگر مشیت ہوتی ہے. تو اللہ وہ کام کراتا ہے. میں مثالیں بہت سی دے چکا ہوں، آپ نے ان کو سمجھ لیا ہوگا کہ مشیت ایزدی کیا ہے. ایک تو وہ کہ جو مخلوق کی فطرت ہے، اللہ نے جیسے فطرت بنائی ہے، مخلوق اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتی ہے، وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ بھی مشیت ایزدی ہے. دوسری یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں کوئی خیال آئے، وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، تو وہ مشیت ایزدی ہوتی ہے. میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں. اب یہ مشیت ایزدی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ تو فرما دیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کو اس قدر یاد کرے کہ فاذکرونی واذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا، میری عزت و عظمت سے کفر نہ کرو. تو مخلوق میں سے اب جو بھی اللہ کو جتنا یاد کرے گا اس کی اللہ رب العزت اتنی زیادہ یاد منوائے گا. اللہ جسے یاد کرتا ہے اپنی مخلوق سے یاد کراتا ہے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ مخلوق ایسے بندوں کو یاد کرتی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوں. تو یہ مشیت ایزدی ہے. تو اس مشیت ایزدی کے تحت اللہ اپنے بندوں کی یاد منواتا ہے. تو اللہ نے جب موسیٰ کو حکم دیا کہ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور میں یہ پہلے آیت پڑھ چکا، موسیٰ کو ہم نے کچھ آیات نشانیاں دے کر بھیجا کہ جا اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آ، اور انہیں یہ کہے، انہیں یاد دلا کہ اللہ کے ایام منانا ہوں گے. تو یہ ایام جو منائے جاتے ہیں، ان ایام کے منانے کا طریقہ کار اللہ نے نہیں بتایا. صرف وہ تو فرمان تھا موسیٰ کو، اور پھر کسی کو یہ نہیں فرمایا. بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں فرمایا، کیونکہ ایک بار فرمان آ چکا تھا. تو اس طرح اللہ اپنے ایام منواتا ہے. تو میں یہ اللہ کے ایام کے متعلق پہلے اپنا ایک خطبہ دے چکا ہوں کہ اللہ کے ایام جو ہیں ویسے تو 4 ہیں مسلمانوں کے لیے. ایک تو وہ عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ. عید الفطر تو انسان جب روزے رکھتا ہے تو اس وقت اچھے کھانے کے لیے وہ ترستا رہتا ہے. تو اللہ نے یہ انعام کیا کہ آخری دن یکم شوال کو اچھا کھانا پکاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو اور ایک دوسرے سے ملو جلو. تو یہ اور شکرانے کے لیے عید نماز پڑھو. یہ تو طریقہ کار ہے عید بنانے کا، وہ تو روزوں کے صلے کی وجہ سے یہ ملا. اور جہاں تک عید الاضحیٰ ہے، یہ ایام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، یہ اس قربانی کی یاد ہے، منائی جاتی ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑا مشکل وقت تھا جب وہ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کر رہا تھا اللہ کی راہ میں. یہ بہت بڑا مشکل وقت تھا. اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تیرے بیٹے کو بچا لوں گا، مگر اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنے طور پر تو اسے ذبح کر دیا.
تو گویا قربانی اللہ نے منظور کر لی، مگر اسماعیل کو بھی بچا لیا۔ تو یہ انعام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام ملا، قربانی بھی منظور اور بیٹا بھی بچ گیا۔ اور اسی طرح پھر حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی حکم ہوا کہ یہ تو قربانی کرنا ہوگی، نہ آتا ہے نہ کل کوثر، ہم نے تو تمہیں بہت سی بھلائیاں عطا کی ہیں، اب کثیر بھلائیاں عطا کی ہیں، تو اب تمہیں بھی یہ قربانی دینا ہوگی۔ تو حضرت محمد نے بھی قبول فرمایا، تو اس کی قربانی یہ کربلا والی قربانی ہے۔ تو یہ جو کربلا یوم عاشور ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بھی اللہ کے ایام ہیں جن میں اللہ نے فرمایا کہ والفجر، مجھے قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو یہ 10 راتیں منانا ہوں گی اور 10 محرم کی صبح منانا ہوں گی، کیونکہ یہ ایام اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کے ایام ہیں، اس لیے تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اور چوتھا جو سب سے بڑا دن ہے وہ دن ہے جب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ تو یہ نعمت تمام ہوئی، یہ دن مکمل ہوا، یہ دن ہوا جس دن دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، یہ بہت بڑا دن ہے۔ تو یہ دن بھی یہ 18 ذی الحج کا دن ہے، یہ آیت 18 ذی الحج کو مقام قوم غدیر پر نازل ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ 18 ذی الحج کا دن بطور عید کے بنائیں، اور یہ جو عشرہ ماہ محرم ہے، یہ 10 راتیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں، اور اسی طرح لوگ کرتے بھی ہیں۔ اور یہ کیوں؟ یہ مشیت ایزدی ہے، یہ حکم نہیں، مشیت ایزدی ہے۔ اسی طرح 18 ذی الحج کا حکم نہیں، مشیت ایزدی ہے۔ اور جو نشانیاں بناتے ہیں، یعنی ذوالجلال کی شبیہ بنائی، پیگھے کی شبیہ بنائی، مشکیزہ کی شبیہ بنائی، علم اٹھایا، یہ جو نشانیاں تازیہ بنایا، یہ جو نشانیاں بناتا ہے، حکم نہیں ہے۔ ہر بات پر مولوی کا حکم دکھاؤ، قرآن میں حکم دکھاؤ، کچھ حکم احکام ہوتے ہیں جو میرے تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ تو اللہ کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حکم نہیں ہوتا مگر مشیت ایزدی ہوتی ہے۔ میری بات کو سمجھے سامعین ناظرین، یہ مشیت ایزدی ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کام انسان انجام دے رہا ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، مخلوق کے لیے نقصان دہ ہے، مخلوق کے لیے ضلالت و جہالت کا باعث ہے، یا مالی اور جانی نقصان کا باعث ہے، تو پھر وہ مشیت ایزدی نہیں۔ اگر اس سے کسی ایسے عظیم انسان کی یاد منائی جا رہی ہے جس نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا ہو، یاد منائی جا رہی ہے اور اس میں کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، تو پھر یہ مشیت ایزدی ہے۔ یہ نشانیاں جو بنتی ہیں، یہ مشیت ایزدی کے تحت اللہ جن کا ذکر بلند کرتا ہے، جن کو یاد کرتا ہے، یا مخلوق، تو وہ مخلوق سے یاد کراتا ہے، خود یاد نہیں کرتا، یعنی اپنی زبان سے نہیں، اللہ کی طرف سے آواز ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جن کی یاد مناتا ہے تو مخلوق سے یاد کراتا ہے، اور جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے تو وہ بھی مخلوق سے لعنت بھجواتا ہے، اور جن پر درود بھجواتا ہے تو وہ بھی مخلوق سے، یعنی اللہ جب یاد کرتا ہے تو مخلوق ہی سے یاد کراتا ہے، تو مخلوق وہ نشانیاں قائم کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت اللہ کو بہترین طریقے سے یاد کیا، اپنی جان کی قربانی دینے سے گریز نہ کیا، اپنے بیٹے کو راہ خدا ذبح کرنے سے انکار نہ کیا، اپنی بیوی اور بچے کو بیابان دشت بیران میں چھوڑنے سے انکار نہ کیا۔ تو اللہ جو کچھ اللہ نے چاہا، جو فرمایا، جو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا اس پر عمل کیا۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے اللہ کو یاد کیا، تو اللہ نے اس کی یاد منوانا تھی، تو اس نے مسلمانوں میں اور یہودیوں میں یہ قربانی کو بطور ابراہیم کے سنت کے جاری کر دیا، تاکہ اس قربانی کی یاد رہے۔ اور اللہ نے اس منا کو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی
کے لیے بیٹے کو لے گئے تھے اسی مقام کو جائے قربانی بنا دیا، اور اللہ نے وہاں پر جو مسجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنوائی تھی اسی کو قبلہ کعبہ مقرر کر دیا، اور اللہ نے جہاں پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی اسی کو مقام مصلی قرار دیا، اور اس کے علاوہ وہ 3 میناریں بنوا دیے، اور وہ بھی نشانی ابراہیم کی ہے کہ جن کو رجم کیا جاتا ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے شیطان کو رجم کیا۔ بھائی شیطان ایک ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ شیطان نہیں ہوتا، تو اس کو بھی اللہ نے اس کی نشانیاں رکھی ہے، تو ان کو بھی رجم کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد بنوانے کے لیے نشانیاں قائم کی ہیں، تو اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد بنانے کے لیے بھی نشانیاں قائم کی جائیں گی، اور اللہ نے وہ نشانیاں قائم کی ہے کہ اسی طرح زلزلہ بنایا جاتا ہے، پیگا بنایا جاتا ہے، یہ اسی طرح اللہ کے ایام ہیں، ان کو بھائی ناظرین ہم پر منانا فرض ہے، تاکہ کیونکہ وذکرہم بایام اللہ، یہ تو موسیٰ کو بھی حکم تھا، یہ نہیں کہ صرف موسیٰ کو حکم تھا، جو کچھ قرآن میں آیا ہے اگر وہ پچھلی شریعت میں منسوخ نہیں ہوا تو وہ اب بھی حکم جاری ہے۔ تو اس لیے میں اس بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ آپ دیکھنا کہ کوئی مشیت ایزدی کیا ہے اور حکم ایزدی کیا ہے۔ جو مشیت ایزدی ہو وہ بھی جائز ہے اور اس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔